السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج میں اپنے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کا بتاؤں گی، یعنی کہ جب اب ہمارے پاس رمضان آنے کا وقت ہے تو ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں اور کس طرح کریں، یہ جاننے کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور میری ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انسان کو اپنے گناہوں کی تپش کی جیسے جو تپش ملنی تھی، اللہ نے اس تپش کو مٹانے کے لیے جو مہینہ بنایا وہ رمضان المبارک ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور اس کے معنی ہیں کسی کام سے رک جانا، یعنی کہ اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اس سے ہم رک جائیں، کیونکہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں صرف ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں سارا وقت گزار دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خاص مہینہ ہے، یہ خاص خصوصی رحمت و برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ میں آپ سب کو آخر میں بتاؤں گی کہ وہ انعام ہمیں کیا ملتا ہے رمضان المبارک کا۔ یہ واحد وہ عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں خود دیتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں خود دیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یعنی یہ رحمتوں کا خزانے والا مہینہ ہے جس میں ہم لوگ اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، یا اللہ کی یاد میں اپنا پورا وقت گزار سکتے ہیں، پورا دن گزار سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس مہینے کی جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ 4 آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ وہ 4 آسمانی کتاب میں تو ہم سب کو پتہ ہے، زبور، تورات، انجیل، قرآن پاک، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ بھی اس مہینے میں نازل ہوئی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ مہینہ پھر کتنی برکتوں والا اور کتنی خزانوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور آپ لوگ یہ بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ انسان کے لیے باقی سال کے یہ ایک نمونے کی مانند ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو رمضان میں کریں گے ویسا ہی ہم پورا سال کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی بنا دیں گے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت تہجد گزار بننا چاہتی ہے، یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ میں تہجد کی پابندی کروں، میں اپنے اللہ کو راضی کروں، کیونکہ آپ لوگ تو یہ سب جانتے ہیں کہ جو ہم تہجد میں دعا مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری خوب سنتے ہیں اور وہ فوراً دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جو تہجد میں دعا مانگیں گے وہ ہماری اللہ تعالیٰ فوراً سن لیتے ہیں، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ باقی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا رد نہیں جاتی، بلکہ اگر ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو اس کا بدلہ ہم آخرت میں پائیں گے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی یا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تب جو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو عورت چاہتی ہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ اگر وہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے گی تو وہ پورا سال تہجد گزار بن جائے گی اور اپنے اللہ کو راضی کر لے گی۔ اور ہم لوگ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ صبر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا فرمائیں گے۔ تراویح نہیں پڑھتے، کیا اتنی ساری تراویح ہیں، 20 تراویح ہوتی ہیں، یا ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم خود نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دیتے۔ آپ لوگ سوچئے کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو آخر میں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی میری ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے اللہ سے ہم لوگ جو ہمارے گناہ ہیں ان کی معافی مانگ لیں، اپنی بخشش کروا لیں۔ رمضان مبارک ایک ایسا واحد مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اگر تہجد گزار بننا چاہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی چھوٹ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یہ فلاں کام کر لے، یہ رہ جائے گا، ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ہم رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم ابھی سے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، ابھی سے اپنی نمازوں کی جو عادت ہے وہ بنائیں کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز بنیں، اس کے علاوہ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔